کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا جس کا مقصد مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانا اور ان میں جدید علوم کا شوق پیدا کرنا تھا۔ ان کی کوششیں بار آور ثابت ہوئی اور دھیرے دھیرے مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے۔ آخری عمر تک کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں لگے رہے۔ 1898 کو کیا بولتے ہیں؟ 1898 عیسوی میں 1898 میں علی گڑھ میں انتقال کیا اور وہی کالج کے احاطے میں دفنائے گئے۔ ایک مفکر اور مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ سر سید ایک اعلیٰ پایہ کے ادیب تھے۔ ان کی فکر کا دائرہ خاصا وسیع تھا، چنانچہ دنائے تاریخ اور اخلاقیات پر ان کی مستقل تصانیف ہے، جن میں آثار الصنادید، جناح القلوب، تنبیہ الکلام وغیرہ بہت ہی معروف ہے، اور ان کے علاوہ انہوں نے مختلف سماجی، تعلیمی اور مذہبی موضوعات پر سینکڑوں مضامین بھی لکھے۔ سر سید کی نثر سادہ، واضح اور پرزور ہے۔ اس کی تحریروں میں کسی طرح کی بناوٹ، تکلف یا تصنع نہیں پایا جاتا۔ ان میں ایک خاص وصف یہ تھا کہ مشکل سے مشکل مضمون کو بھی یہ سیدھی سادی زبان میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ آج کل کی سادہ، علمی، واضح اور مدلل نثر کی بنیاد سر سید کے ہاتھوں پڑی۔ سر سید جیسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ سر سید نہ ہوتے تو برصغیر کے مسلمان سماجی اور علمی اعتبار سے اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ہو گیا؟ اپنی مائک آف کیجیے، منتظر آپ ریڈنگ کیجیے۔ صاحب مجھے پرابلم ہے، کدھر سے پڑھنا ہے؟ جو ہم نے آج پڑھا، آج ہم نے ایک نوٹ پڑھا تھا نا سر سید احمد خان کا، اسی کی ریڈنگ کیجیے۔ پیج نمبر میں پیج نمبر ہے 79۔ ایسا تھا 90۔ آپ یہ آدھا نوٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد آدھا اس میں پڑھے گا اذان۔ ہاں کوئی نہیں پڑھنے والا ہے۔ 70 سر سید احمد خان اس کو کیا بولتے ہیں نا؟ 1870 عیسوی میں 1870 عیسوی میں دہلی کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق عربی اور فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان کے آبا و اجداد مغلیہ سلطنت کے متوسلین میں تھے، لیکن انہوں نے انگریزی کمپنی کی ملازمت اختیار کی۔ اس کو کیا بولتے ہیں نا؟ 1838 عیسوی میں 1838 عیسوی میں سر رشتہ دار مقرر ہوئے اور اپنی لیاقت اور محنت سے حج کی ادا تک پہنچے۔ جج کے عہدے تک پہنچے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ 1897 عیسوی کے 1897 عیسوی کے ہنگام میں انہوں نے بجنور ہنگامہ میں انہوں نے بجنور میں کئی انگریز حاکم کی جان بچائی، جس سے انگریز حکومت کی یہاں ان کی بڑی عزت ہوئی۔ اس کو کیا بولتے ہیں میم؟ 1897 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے سب کچھ داؤ پر لگایا تھا۔ چنانچہ اس انقلاب کے ناکامی کے بعد مسلمان ہی سب سے زیادہ انگریزی حکومت کے ظالم کا نشانہ بنے اور ان کی معیشت بالکل تباہ ہو کے رہ گئی۔ سر سید نبی اعظم کو پڑھنا ہے؟ نہیں، آپ تھوڑا سا اور پڑھیے نا، اس کے بعد یہ پڑھے گا۔ سر سید نے اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کے سیاسی اور تعلیمی فاصلے کا اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ جہاں انہوں نے ایک طرف انگریزوں کی دل سے مسلمانوں کی
بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کی. وہاں انہیں جدید تعلیم سے بہروار کرنے کا عزم بھی کیا اور اس سلسلے میں پہلے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی کی مستند کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ اردو ان دان میں مذہبی علوم کی روشنی پہچان سکے. بعد میں پہنچا جب وہ سکے. علی بس گڑھ بس آئے بس آپ وہیں تک پڑھیے. اب اس کے بعد اذان پڑے گا. یہ نہیں پڑے گا سطول وہ بھاگ گیا ذرا آپ پہلے. پڑھیے اس کے بعد. میں ہاں جی. بعد میں جب وہ علی گڑھ آئے انہوں نے محمدان اینگلو عربک کالج کی بنیاد ڈالی اور پھر یہ یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں علمی ادارہ بن گیا. ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ علی گڑھ ہی میں قیام پذیر ہوئے اور ہمہ وقت کالج کی ترقی کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا جس کا مقصد مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانا اور ان میں جدید علوم کا شوق پیدا کرنا تھا. ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئی اور دھیرے دھیرے مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے. آخری عمر تک کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں لگے رہے. 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں انتقال کیا اور وہیں کالج کے احاطے میں دفنائے گئے. ایک مفکر اور مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ سر سید ایک اعلیٰ پایہ کے ادیب تھے. ان کی فکر کا دائرہ خاصا وسیع تھا. چنانچہ دینیات، تاریخ اور اخلاقیات پر ان کی مستقل تصانیف ہیں جن میں آثار السنادید، جلال قلوب، تبین الکلام وغیرہ بہت ہی معروف ہیں. اور ان کے علاوہ انہوں نے مختلف سماجی، تعلیمی اور مذہبی موضوعات پر سینکڑوں مضامین بھی لکھے. سر سید کی نثر سادہ، واضح اور پرزور ہے. ان کی تحریروں میں کسی طرح کی بناوٹ، تکلف یا تصنع نہیں پایا جاتا ہے. اس میں ایک خاص وصف یہ تھا کہ مشکل سے مشکل مضمون کو بھی سیدھی سادی زبان میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے تھے. آج کل کی سادہ، علمی، واضح اور مدلل نثر کی بنیاد سر سید ہی کے ہاتھوں پڑی. سر سید جیسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. سر سید نہ ہوتے تو برصغیر کے مسلمان سماجی اور علمی اعتبار سے اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر پاتے. میم ہو گیا. تو اب یہ آپ نوٹ اپنی فیئر کاپیز پہ لکھیں گے اور کل مجھے یہ آپ واٹس ایپ پہ سینڈ کریں گے. اور بوائز آپ بھی سینڈ کرنا. اس میں تو پہلے کوئی سینڈ ہی نہیں کرتا ہے پھر بھی منتظر اس میں سینڈ کرے گا. اس میں جو یہ نوٹ ہے وہ آپ لکھیں گے. اوکے میم. آسان آپ پڑھیے. آسان مائک آن کیجیے. چلیے آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. اللہ حافظ. اور یہ آپ نوٹ اپنی فیئر کاپیز پہ لکھیں گے. اللہ اوکے حافظ میم. میم.